السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری، قرآن کی تفسیر میں سے۔ اور جب ابراہیم کی اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمائش کی تو وہ ان پہ پورے اترے۔ فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ فرمایا کہ میرے قول و قرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر اسماعیل کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہمارے اولاد میں سے بھی ایک کو اپنا حکم بردار بنائیو۔ اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے جو ان کو تیری آیاتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دہنائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روردانی کر سکتا ہے باجوز اس کے جو نہایت نادان ہے۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوگے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ میرے فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے بھی یہی کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دن پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جو اعمال وہ کیا کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیا ہوا ہے جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہے۔ پھر اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائے، اور اگر منہ پھیر لے اور وہ نہ مانے تو وہ تمہارے مخالف ہے، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دو
کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارا، کیا تم اس بات سے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے اسے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ ملے گا جو تم نے کیا، اور جو اعمال وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تو کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرے کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع ہے اور کون الٹے پیر پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحمیل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، اور جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، صاحب رحمت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آج کی اس ویڈیو کو میں یہی ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن کی تفسیرات کو صحیح سمجھ کے پڑھنے والا بنائے، قرآن کا جو حق ہے اسے حق ادا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔